حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم اور فرشتوں پر فضیلت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کی خوب عزت افزائی فرمائی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس ابلیس نے کہا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 30 اور 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس ابلیس نے کہا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے، جیسا کہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے، جن آگ کے شعلے سے، اور آدم اس چیز یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔ ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا، جیسا کہ سورہ ہجر آیت نمبر 34 سے 35 ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تو یہاں یعنی جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 13 ہے، اللہ نے فرمایا، تو یہاں جنت سے اتر جا، اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں جنت میں رہ کر تکبر کرے، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 18 ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، لہٰذا انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ابن آدم قرآن مجید میں سے سجدہ والی آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کیا، اس لیے مجھے جہنم ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کی شرف و منزلت پر مہر تصدیق لگا دی۔ پھر آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ جب اللہ عز و جل نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31 سے 33 ہے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ کامل علم رکھنے حکمت والے ہیں۔
اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ چھپا رہے ہو۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش اور جنت میں رہنے کا حکم شروع ہوگا۔